बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो बहू की स्टोरी सुनाएंगे। ये स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव में दो बहुएं अपने सास के साथ रहती थी। एक बहू का नाम अनाया था और एक का नाम आसिया था और सास का नाम जैतून था। वो तीनों इस छोटे से घर में रहते थे। जैतून के दो ही बेटे थे, एक का नाम अली था और एक का नाम अहमद था। वो दोनों बेटे दूर कहीं दूसरे मुल्क गए हुए थे। जैतून की बहू आसिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और इस्लामी असूलों पर सख्त अमल करती थी। 5 वक्त की नमाज पाबंद के साथ पढ़ती थी और सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत करती थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला की जिक्र में मशगूल रहती थी। दूसरी तरफ अनाया एक अमीर घराने की लड़की थी, मगर इसका रवैया बिगड़ा हुआ था और वो शादी के मौके पर ज्यादा जहेज लाई थी। आसिया ने अपनी शादी में कुछ भी जहेज नहीं लाया था, क्योंकि आसिया के माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन वो दोनों मेहनत कश थे। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी आसिया को दीनी तालीम दिलवाई थी। अब आसिया की सास जैतून आसिया पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि वो गरीब घराने की लड़की थी। उसे नौकरों की तरह काम करवाती थी। जैतून के दो ही बेटे थे, अहमद और अली। वो दोनों अक्सर बाहर मुल्क में ही रहते थे। जैतून आसिया को हर मुमकिन तरीके से जलील करना शुरू कर देती है। जैतून आसिया को घर के तमाम काम सौंप देती है। आसिया घर के तमाम काम, बर्तन धोना, खाना पकाना, झाड़ू लगाना और इसके साथ साथ वो खेतों का काम भी करती थी। जैतून ने दूध के लिए एक गाय भी रखी थी और 5-6 बकरियां भी थी। आसिया सुबह सुबह घर का पूरा काम करके खेतों में इनके लिए घास लाती और इनको घास, चारा, पानी सब कुछ देती। फिर घर का पूरा काम खुद ही अकेली किया करती। वो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती, किसी को इस पर तरस नहीं आता। आसिया एक प्राइवेट अदारे में बच्चों को दीनी तालीम देती थी, यहाँ उसे थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी। वो अपनी तनख्वाह से जैतून को कुछ पैसे भी देती थी, ताकि घर के माली हालात में थोड़ी बहुत मदद हो सके। लेकिन जैतून के पास आसिया के लिए मोहब्बत और कुर्बानियों की कदर करने का वक्त नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में सिर्फ पैसों का लालच भरा हुआ था, जो कि अनाया के पैसे और अहमद की तनख्वाह ही उसके लिए अहम थी। इसीलिए वो आसिया को अहमियत नहीं देती थी, उससे सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाती थी। आसिया अपनी मेहनत के बावजूद जैतून की सख्तियों और घर के कामों में उलझी हुई थी। इसका शौहर अली, जो कि बाहर मुल्क में मेहनत करता है, एक मामूली मजदूर है और अपनी कमाई से ही घर का खर्चा चलाता है। अली की गैर मौजूदगी में आसिया को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक दिन जब अली घर वापस आता है, जैतून ने आसिया पर तनकीद करना शुरू कर दी। इसने अली से कहा, आसिया घर का कोई काम नहीं करती है, ये कुछ नहीं करती, इसका काम सिर्फ घर के कामों में ही वक्त गुजरता है और बाकी बाहर खेतों का काम मैं खुद करती हूँ। मैं सुबह से शाम तक खेतों में लगी रहती हूँ। बहुत दफा मुझे खेतों में धूप की वजह से चक्कर आ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। जैतून झूठ बोलकर अपने बेटे अली को आसिया के खिलाफ भड़काना चाहती थी। जैतून ने आसिया की मेहनत और इसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ इसकी मदद न करने की बात की। अली की माँ की इन झूठी बातों पर शक होने लगा। अली मन ही मन में सोचने लगा कि आसिया तो मुझे कहती थी कि मैं खेतों का सब काम अकेली करती हूँ,
अब उसके मन में शक पैदा हो गया कि आसिया झूठ बोल रही हैं या मेरी माँ झूठ बोल रही है। अली ने ये फैसला किया कि मैं कुछ दिनों के लिए इसी गांव में काम करूंगा। उसने सोचा कि इसी बहाने में सच का पता भी लगा सकता हूँ। उसने अपनी माँ जैतून से कहा, माँ मैं कुछ दिनों के लिए इसी गांव में काम करूंगा। ज़ैनब अपने बेटे अली से कहने लगी, बेटा नहीं, जहाँ आप पहले काम करते हो वहाँ आपकी अच्छी कमाई हो जाती है, बाद में वो लोग आपको वहाँ से निकाल देंगे, इसलिए आपको वहाँ जाना जरूरी है। ज़ैनब अली को किसी न किसी बहाने घर से दूर भेजना चाहती थी ताकि फिर से वो ज़ैनब से सब काम करवा सके। ज़ैनब अली के सामने आसिया से बहुत अच्छा सलूक करती और उससे नरमी से पेश आती और घर के कामों में भी इनका हाथ बटाती। इसीलिए ज़ैनब अली को घर से दूर भेजना चाहती थी ताकि फिर से वो आसिया से सब काम करवा सके। लेकिन अली ने अपनी माँ जैतून की बात नहीं मानी। वो कहने लगा, माँ हमारे बॉस ने हमें 10 दिन की छुट्टी दी है, इसलिए 10 दिन तक मैं इसी गांव में काम करूंगा। अली रोजाना सुबह काम पे जाता और शाम को घर वापस आता। वो अपनी बीवी और माँ पर भी नजर रखता था, लेकिन जैतून को ये पता नहीं था कि अली हम पर नजर रख रहा है। जब अली सुबह घर से काम पे निकलता था तब आसिया भी वहाँ नजदीक ही एक अदारे में बच्चों को कुरान पढ़ाने जाया करती थी, लेकिन वो 1 घंटे में वापस आती थी। वापस आकर जैतून उसको पूरा घर का काम और खेतों का काम सौंप देती थी। वो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी और बहुत ज्यादा थक जाती थी। तो दिन को कभी भी उसको आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। ये सब अली देख रहा होता था कि कौन खेतों का काम कर रहा है और कौन घर का काम कर रहा है। जब शाम को अली घर वापस आता था, इसकी माँ जैतून कहती थी, बेटा मैं खेतों में काम करके बहुत थक गई हूँ। वो अली को झूठ पे झूठ बोली जा रही थी, लेकिन अब अली को सब हकीकत का पता चल चुका था। आसिया को अपने सास जैतून की बातें बहुत मुतासिर करती, लेकिन वो सब बर्दाश्त कर जाती। वो अपने शोहर अली को कभी कुछ न कहती, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे सब्र और ईमान से नवाजा था। अली सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से जैतून के जहन में एक खास तस्वर बसा हुआ है। अनाया जो कि एक अमीर घराने से है और शादी में कीमती जहेज लाई थी। अनाया भी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है और अपने पैसों का कुछ हिस्सा जैतून को दे देती है, जिसकी वजह से जैतून इसकी तारीफ करती है। इसके बरअक्स आसिया जो कि एक गरीब घराने से आई है और वो बेचारी घर के कामों में मसरूफ रहती है, वो आसिया के बारे में मुनफी बातें करती है। वो गांव की औरतों की तरफ यही कहती कि आसिया कुछ भी काम नहीं करती है, घर के सब काम में और अनाया करते हैं। अली को माँ के बातें सुनकर बहुत तहज्जुब हुआ। इसको आखिर बर्दाश्त न आया। उसने एक दिन माँ से कहा, माँ मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि आसिया घर के तमाम काम कर रही है, इसके बावजूद भी आप लोगों की औरतों की तरफ कहते हो कि आसिया कुछ भी काम नहीं करती और मैं और अनाया ही सब काम करते हैं। माँ मुझे सब समझ आ गया कि आप अनाया से इतनी मोहब्बत क्यों करती हो और आसिया के साथ ऐसा सलूक क्यों करती थी। आपने अनाया को इसीलिए पसंद किया क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है और इसके पास दौलत है। इसके बरअक्स आसिया एक गरीब बाप की बेटी थी। आपने पैसों और दौलत को सब कुछ समझा, लेकिन माँ पैसे ही सब कुछ नहीं होते। अली ने मजीद कहा, दुनिया में पैसे, गाड़ी, बंगला और इज्जत सब कुछ आर्जी है माँ, ये सब कुछ यहाँ ही रह जाएगा और आपने जो पैसे और इज्जत को अहमियत दी वो यहाँ के मादी चीज़ें हैं।
آخرت میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ علی نے زیتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں افسوس ہے، مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ آپ پیسوں کے لالچ میں اتنے بدل جاؤ گے۔ آپ آسیہ اور عنایا میں فرق کرنے لگو گے اور یہ فرق پیسے کی بنیاد پر بنایا، لیکن ماں امیری اور غریبی صرف دنیاوی چیزیں ہیں اور آپ نے انہیں اپنی زندگی کے اہم حصہ بنا لیا۔ علی نے مزید کہا، یہ فرق جو آپ نے بتایا وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی تو آپ آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو یکساں احترام دیں۔ افسوس ہے ماں، آپ نے پیسوں کی اہمیت کو اتنا زیادہ سمجھا کہ آپ نے انسانیت کی قدر کرنا بھول گئی۔ لیکن یاد رکھیے ماں، اللہ کے نزدیک انسانیت، محبت اور احترام کی اصل اہمیت کیا ہے، آپ یہ نہیں جانتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں تبدیلیاں لائیں اور سب لوگوں کے ساتھ برابری کے اصول پر عمل کریں۔ علی نے اپنی ماں زیتون سے کہا، ماں میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔ آپ نے آسیہ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بالکل غیر منصفانہ ہے۔ اس کی محنت اور قربانیوں کو سراہنے کے بجائے آپ نے اسے ذلیل کیا ہے۔ علی کی باتیں سن کر زیتون کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ علی نے اپنی ماں زیتون سے کہا، ماں اگر آپ آسیہ کو اسی طرح ذلیل کرتے رہو گے پھر آسیہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، پھر ہم دونوں الگ رہیں گے۔ زیتون نے علی کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن علی کے عزم اور حوصلے کے سامنے اس کی مخالفت نہ کر سکی۔ زیتون نے علی کو کہا، اگر آپ الگ رہنا چاہتے ہیں تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ علی اور آسیہ نے زیتون کے گھر کو چھوڑ دیا اور ایک نیا راستہ تلاش کیا۔ انہوں نے اپنی محنت اور عزم سے ایک نیا گھر بنایا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ علی نے اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ برقرار رکھا اور آسیہ نے اپنے نئے گھر میں خوشی اور سکون پایا۔ زیتون کا شوہر بہت پہلے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وفات پا چکا تھا اور اب گھر میں صرف زیتون اور عنایا موجود ہیں۔ زیتون کا دوسرا بیٹا احمد بھی دوسرے ملک میں نوکری کرتا ہے اور اپنے پیسوں کا کچھ حصہ گھر بھیجتا ہے۔ اب زیتون کو سب گھر کا کام سنبھالنا پڑتا۔ زیتون عنایا کو کہتی کہ آپ کھانا بنا دو، صفائی کر دو، تو وہ اس کی بات کو ٹال دیتی۔ ایک دن زیتون نے عنایا سے کہا، بہو آپ میرے کپڑے دھو دو، مجھے بازو میں بہت درد ہو رہا ہے۔ لیکن عنایا جو کہ گھر کے کاموں میں سست تھی، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ وہ زیتون کے باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ وہ نہ تو زیتون کے کپڑے دھوتی اور نہ ہی گھر کی صفائی کرتی۔ اب سب کام زیتون کو ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ اب وہ خود ہی صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی تھی۔ عنایا کی بے عملی اور سست رویے نے زیتون کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ اس کی عدم فعالیت کی وجہ سے گھر کی حالات بدتر ہوتی جاتی تھی اور زیتون کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زیتون نے دیکھا کہ عنایا کا کوئی بھی کام میں دل نہیں لگتا اور وہ گھر کے کاموں کو پورا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اب زیتون کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ آسیہ کتنی شریف اور سمجھدار تھی۔ آسیہ کا سنسکار اور دیانتداری کے اثرات نے زیتون کو متاثر کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آسیہ نے ہمیشہ گھر کے کاموں کو بڑے ایمانداری اور محبت سے کیا تھا، جبکہ عنایا کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ملی۔
زیتون کے دل میں آسیہ کے لیے قدر اور احترام پیدا ہوتا۔ اسے اب سمجھ آتا تھا کہ آسیہ کی محبت، دیانتداری اور تعمیل نے اسے ایک مثال بہو بنا دیا تھا۔ زیتون اب سوچتی تھی کہ آسیہ کے ساتھ میں نے اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے بہت غلط کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ آسیہ نے گھر کی بہتری کے لیے جو کچھ کیا، اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ اب زیتون کو آسیہ کی قدر آئی تھی۔ اب زیتون نے اپنے دل میں آسیہ کے لیے احترام اور محبت پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آسیہ سے معذرت کی اور اس کی محنت کو سراہا، اور اس نے آسیہ کے کاموں کی قدر کرتے ہوئے اسے مزید سپورٹ فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی زیتون نے عنایہ کی بے عملی کے خلاف بات چیت کی اور اسے گھر کے کاموں میں زیادہ فعال ہونے کا مشورہ دیا، کیونکہ اب زینب نے آسیہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے گھر کے تمام کام اپنے سر لے لیے تھے۔ چونکہ عنایہ گھر کے کام میں بے پرواہ تھی اور صرف وہ اسکول جاتی تھی، لہٰذا زیتون کو ہر چیز خود ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال نے زیتون کو جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا دیا تھا۔ اب زیتون کی بیماری نے گھر کے تمام ذمہ داریوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اب زیتون بستر پر پڑی رہتی تھی، اسے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس کی حالت کی وجہ سے گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ عنایہ، جو کہ پہلے ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کو گھر کا کام کرنے کی کوئی جاچ بھی نہیں تھی، زیتون کی بیماری کے دوران عنایہ نے کچھ حد تک تبدیلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ زیتون کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ جب زینب کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو تب عنایہ اس کے نزدیک نہیں آتی تھی اور نہ ہی اس کو ٹائم پر کھانا دیتی تھی، خود کمرے میں چلے جاتی اور زیتون چارپائی پر پڑی رہتی، اس کو کوئی پانی تک نہیں دیتا۔ ایک دن ان کے مکان کے آگے راستے سے کوئی آدمی گزر رہا تھا۔ زیتون چارپائی پر اکیلی باہر پڑی ہے اور وہ پانی کرتی ہے۔ وہ نیک بندہ جلدی سے زیتون کے پاس آیا اور اسے پوچھا، ماں جی، آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہو، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ زیتون نے کہا، ہاں، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ وہ نیک اللہ کا بندہ جلدی سے گیا اور بالٹی میں سے ایک گلاس پانی لایا اور زیتون کو پانی پلایا۔ اس کا گلا بالکل سوکھ چکا تھا۔ اس نیک اللہ کے بندے نے زیتون سے کہا، ماں جی، آپ کے ساتھ گھر پر کوئی نہیں رہتا ہے؟ کیا آپ اس گھر پر اکیلی رہتی ہو؟ آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ زیتون نے اس نیک اللہ والے بندے سے کہا کہ میری ایک بہو ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے، میرے نزدیک بھی کوئی نہیں آتا، میں اسی حال میں تڑپتی رہتی ہوں، کوئی مجھے پانی تک نہیں دیتا۔ اس نیک اللہ والے بندے نے کہا، کیا آپ کا کوئی اولاد نہیں ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، نہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، وہ اپنے اپنے کام سے دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں۔ اس نیک اللہ والے بندے نے زیتون سے کہا، آپ کو اپنے بیٹے میں سے کسی ایک کا نمبر یاد ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، میں ایک ان پڑھ ہوں، مجھے زبانی نمبر یاد نہیں ہے، ہاں، ایک ڈائری پہ دونوں بیٹوں کا نمبر لکھا ہے۔ اس نیک اللہ والے بندے نے کہا، آپ مجھے وہ ڈائری دکھا سکتے ہو؟ بوڑھی اماں نے اس آدمی کو کہا کہ میں نے فلانی جگہ پہ رکھا ہے۔ وہ آدمی گیا اور وہ ڈائری لے آیا اور اس نے ڈائری کھولی۔ اس ڈائری پہ علی اور احمد کا نام تھا۔ اس نیک بندے نے کہا کہ میں علی کو فون لگاؤں یا احمد کو؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، علی کو فون لگاؤ، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نیک اللہ والے بندے نے علی کو فون لگایا اور کہا کہ آپ کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ نیک اللہ والے بندے نے زیتون کے ہاتھ فون دیا۔ زیتون نے علی سے بات کی اور اس کو زور سے چیخیں نکل گئی۔ علی نے اپنی ماں کو روتے ہوئے کہا، ماں، کیا آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے؟
ماں کہنے لگی نہیں بیٹا، مجھے بس آپ کو دیکھنا ہے، آپ جلدی ہی میرے پاس آ جائے گا، کیونکہ اب زینب کو اپنے بیٹے علی اور آسیہ کی بہت یاد آتی تھی اور اس کو بہت پچھتاوا تھا کہ میں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ علی نے کہا ماں آپ ٹینشن مت لو، ٹینشن سے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، میں اور آسیہ کوشش کریں گے بہت جلد آپ کے پاس پہنچنے کی۔ اب علی اور آسیہ گھر واپس آ گئے اور واپس آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ زیتون کی حالت بہت بگڑ چکی ہے اور وہ چارپائی پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ زیتون بہت کمزور اور بیمار تھی اور کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ عنایت جو کہ پہلے ہی گھر کے کاموں میں سستی دکھا رہی تھی، اب زیتون کو وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی اور اس کی حالات کی طرف سے بے پرواہ تھی۔ زیتون نے علی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا اور آسیہ سے معافی مانگنے لگی۔ آسیہ دل کی بہت صاف تھی اور نیک لڑکی تھی۔ آسیہ زیتون کو کہنے لگی ماں میں تو آپ کی بیٹی ہوں، بیٹی سے کوئی معافی نہیں مانگتا ہے، آپ میری ماں ہو، ماں کو انسان معاف نہیں کرے گا، میں نے آپ کو سب معاف کر دیا۔ زیتون نے اپنی بیماری کے دوران علی سے معذرت کی کہ علی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا، میں نے آسیہ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، آج اس کی سزا میں بھگت رہی ہوں۔ آسیہ نے ہمیشہ ہم سب کی خدمت کی لیکن میں نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ آسیہ کہنے لگی ماں جی آپ نے تو ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے معاف بھی کر دیا، اب پچھلے سب باتوں کو بھول جاؤ، اب نئے سرے سے ہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں، آج کے بعد میں آپ کی بیٹی ہوں، علی تو آپ کا بیٹا ہے ہی، ہم دونوں مل کر آپ کی خدمت کریں گے اور ہم یہاں سے اپنے گھر لے جائیں گے۔ زیتون آسیہ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی اور اسے دعائیں دینے لگی۔ وہ زیتون کو اپنے گھر لے گئے اور وہاں آسیہ نے زیتون کی اچھی طرح پرورش کی۔ آسیہ نے زیتون کو دوائی وقت پر دی، اس کا خیال رکھا اور مناسب کھانا فراہم کیا۔ آسیہ کی محنت اور محبت سے زیتون کی حالات میں بہتری آنے لگی۔ زیتون جو کہ پہلے آسیہ کے ساتھ سختی اور ظلم کر چکی تھی، اب آسیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔ اس نے آسیہ کے لیے دل سے دعائیں کی اور اس کے نیک دل کی تعریف کی۔ زیتون نے اپنی زندگی میں آسیہ کی محبت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دنوں بعد زیتون کی طبیعت میں کافی بہتری آئی۔ آسیہ کی دیکھ بھال نے اسے صحت یاب ہونے میں مدد دی اور وہ دوبارہ سے صحت مند ہونے لگی۔ زیتون نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور آسیہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس نے اپنی ساس سے معذرت کی اور اس کی محبت اور معافی کی طلب کی۔ آسیہ اور علی کی زندگی میں خوشیاں واپس آ گئی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا جو کہ ان کی زندگی کی خوشیوں کا نیا باب تھا۔ اس نئے آنے والے خوشحال دور نے ان کی زندگی کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ 2 سال بعد آسیہ اور علی کی زندگی میں خوشیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ زیتون کی صحت مکمل طور پر بحال ہو چکی تھی، اب وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آسیہ اور علی نے اپنے بیٹی کی پرورش بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کی۔ جب آسیہ اور علی کی بیٹی 2 سال کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ کیا اور انہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اس نئی خوشخبری نے آسیہ اور علی کی زندگی کو مکمل کر دیا اور ان کے خاندان کو خوشیوں سے بھر دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد آسیہ اور علی کا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ دونوں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال نے ان کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ اب علی اور آسیہ کی زندگی میں خوشیاں، کامیابیاں اور سکون واپس آ گئے تھے۔
انہوں نے اپنے ماضی کی مشکلات کو پیچھے چھوڑا اور ایک خوبصورت خوشحال زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کے دل اللہ کی رحمت اور برکتوں کے لیے شکر گزار تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔